آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ جنوری 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے، جس کا عنوان ہے ہوئی دین و سیاست میں جزدم جدائی، اور اس کی رائٹر ہیں یسریٰ شیخ۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تدبیر و انتظام، مصلحت اندیشی اور حصول اقتدار ہے۔ اس کے برعکس اردو لغت میں اس کے معنی چالاکی اور تحفظ مفادات کے لیے جدوجہد کے ہیں۔ آج ہر وہ انسان جو خود کو بہت نیک و پارسا سمجھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ بچائے میری جان سیاست سے، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ راست پر ہے، لیکن یہی ہماری کوتاہی اور غلط فہمی ہے جو کمزوری کا رخ اختیار کر کے ہمیں حکومتی اداروں اور منصوبوں سے درکنار کر جاتی ہے، جس کے سبب آج ہم ہر پچھڑے پن کا شکار ہیں اور سیاسی اقتدار کھو چکے ہیں۔ ایک عام انسان یہ بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تاسف یہ مجھے اس بات پر ہے کہ خود مسلمان بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور یہ زبان کہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا سبق موجود ہے جو ہمارے لیے اسوہ اور مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا سبق ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے سیاست سے بچا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں وہ خوبی، وہ طاقت موجود نہیں جو سیاست جسے آپ گندگی سمجھتے ہیں کہ اس کو دھو ڈالے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں وہ فارمولہ نہیں جو ہماری موجودہ سیاست میں سدھار پیدا کر سکے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور سیاست کی تفریق کو مٹایا۔ اسلام دین اور حکومت دونوں کا جامع ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، یعنی رسول بھی ہیں اور صاحب امر بھی۔ اسے دھو ڈالنے سے میری مراد یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی باقی نہ رکھا جائے، بلکہ اس کا وجود ایسا ہو جیسا اللہ کا فرمان اور جیسی نبی کی سیاست۔ دنیا پرست سیاست دانوں نے آج سیاست کو دلدل میں ڈال دیا ہے، جن کے لیے انہوں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی اور انسانیت قربان کر بیٹھے۔ چونکہ نرم گرم روٹی، عمدہ کپڑے اور عالیشان مکان ماں نفسانی خواہشات جو انسان کی دنیاوی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں، اسے آج کا انسان کردار سے زیادہ ترجیح دے بیٹھا ہے اور اس سے زیادہ اعلیٰ و ارفع کسی چیز کو نہیں سمجھتا، اور اسی کی ہوس میں انسانیت ختم کر کے مقام حیوانیت کے قریب سے قریب تر ہوتا ہوا اس کی آخری حد تک آ پہنچا ہے۔ انہی کے سبب سیاست ہمیں اتنی بری لگنے لگی ہے کہ اگر ہمارے گھریلو ممبرز کے ساتھ ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو اس پر سیاست باز کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اب بھول جاتے ہیں کہ دو برتن کے آپس میں ملنے پر کھڑکھڑاہٹ تو ہوتی ہی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ آج کی سیاست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج جو سیاستداں اپنے ذاتی مفاد کے لیے جتنی چوریاں کرتے ہیں، جتنے جابر بنتے ہیں، جتنے فسادات برپا کرتے ہیں، عوام کو فریب دے کر ووٹ بٹورتے ہیں، دغا بازیاں کرتے ہیں اور اپنی کرسی کے اصل منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، وہ اتنے ہی قابل احترام سیاستداں سمجھے جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں اہل سیاست کی توجہ کا مرکز ریاست کے معاملات چلانا نہیں رہ گیا، بلکہ کرسی کو حاصل کرنے کی دوڑ ہے۔ مختلف پارٹیوں کے نیتاؤں میں ہر وقت سرد جنگ رہتی ہے۔ مقابل و مخالف جماعت کے کارکنان کو مفت میں عجیب و غریب القابات سے نوازا جاتا ہے۔ قانون کو تو بس کاغذات کی حد تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ ان ساری آلودگیوں کے بغیر موجودہ سیاست ادھوری ہے۔ موجودہ سیاست آج اگر دلدل میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی سے سبق لے کر اسے کمل بنا کر کھلانا ہمارا کام ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو عبادت کی طرح ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا، نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی معاہدے کے خلاف ورزی کی، جبکہ آج کی سیاست چند ووٹ کی خاطر ہم سے جھوٹے وعدوں کے دم پر گدی پر جا بیٹھتی ہے۔ اسی گدی کے لیے عوام سے جھوٹ بول کر خود اپنی ہی عزت نفس کو پامال کرتی ہے۔ یہ ساری گندگی آج کی سیاست میں پھوٹ پھوٹ کر بھری پڑی ہے، جس کے مضر اثرات ہم پر کچھ یوں نمایاں ہو رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں جینا دشوار ہوا ہے۔
بلکہ بات تو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب کوئی سیاستدان خود کو ان گندگیوں کے بنا تصور کرنا گوارا نہیں کرتا۔ ان ساری گندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، انل حق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اس گندگی سے جو ہم دوریاں بنائے رکھے ہیں، یہ کہہ کر اللہ بچائے اس سیاست سے، اس سے دوری بنا لینا حل نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ مشین کی تخلیق ہوگی، نہ آسمان سے کوئی مخلوق اتر کر اس کے زاویوں کو درست کرے گی، بلکہ ہمیں ہی اس آلودگی کو صاف کرنا ہوگا۔ ہم اس کی آلودگی سے بچنے کے چکر میں کنارہ کر بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سے درکنار ہو گئے۔ اس لیے اس میں چھلانگ ماریں، کیونکہ اسے ہم ہی صاف کر سکتے ہیں۔ یہ آلودگی اب اس قدر ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے کے اسے کوئی لکوڈ صاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، 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 قدرت نہیں رکھتی۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔